Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارا دین ایک کامل اور مکمل دین ہے. رسومات سے، خرافات سے اور بیجا لایانی باتوں سے بالکل صاف ستھرا ہے. ہماری ہر بات، ہر چیز محفوظ ہے اور مکمل واسطوں کے ساتھ محفوظ ہے، اور واسطے بھی محفوظ ہیں. نہ صرف یہ کہ دین محفوظ ہے، دین کو پہنچانے والے جتنے واسطے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، ان کی ساری زندگیاں محفوظ ہیں. تو حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی کتنی محفوظ ہوگی کہ ہم تک پہنچانے والوں کو ہم نے اتنا، ہمارے علماء نے اتنا محفوظ کیا ہے. اور لوگوں کے جو ادیان ہیں، دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، واہیات اور اپنے خیالات اور اپنے تخیلات اور اپنے نظریات اور اپنی فکر، اپنی سوچ کو انہوں نے اس میں داخل کیا. ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے نبی، ہمارا قرآن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اس میں ہماری کوئی دوڑ دھوپ کوشش نہیں ہے کہ ہم صاحب ایمان ہو گئے. ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اب اللہ نے اپنے کرم سے یہ دین ہمیں دیا ہے تو ہم اس کی قدردانی کرنے والے بنے، اس پر اپنی جان و مال کو، صلاحیتوں کو لگانے والے بنے. یہ جتنا ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، قربانیاں دیں گے، جتنا اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، اور جتنی ناقدری کریں گے تو نعمتوں کو سلب کر لیا جائے گا. کل 5ویں پارے میں بات آئی تھی کہ آدمی توبہ کرتا ہے، کفر سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے،
ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. ایمان لایا اور پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، اور کفر میں بڑھتا ہی گیا. تو قرآن کریم نے کہا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. پھر اللہ پاک اسے ہدایت نہیں دیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کرنے کے کام کرنے کی توفیق دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا دین بالکل صاف ستھرا ہے، ہماری ہر چیز صاف ستھری ہے، کامل اور اکمل ہے، اور لوگوں کی اور مذاہب کی طرح سے نہیں ہے. کیا خرافات ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے، نہ سنے ہو تو سن لیں. آج کل معلوم نہیں، ہمیں بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، اور ان کو بھی نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں، ہمارے یہاں محفوظ ہیں. آپ علیہ السلام کی ہر چیز محفوظ ہے. تو ہماری کسی کی پیدائش ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے اوروں کے مذاہب میں ان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے. جیسے ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ اس وقت جو عید منا رہے ہیں، وہ بھی ایک پیدائشی دن ہے. وہ بھی کیا ہے، آپ کو شاید معلوم ہے کہ نہیں معلوم، مجھے میرے علم میں ہے، میں پڑھا ہوں ایسے. یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی عید منا رہے ہیں، یہ عید بھی ایک جنم دن ہے. یہ عید بھی ایک جنم دن ہے. تو ہمارے ہاں جنم دن منانے کا کوئی سوال ہی نہیں آتا. لیکن دیکھا دیکھی چلا پھوکی چالو ہو گئی. دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کرنے لگ گئے جو وہ کرتے ہیں. تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاروتی کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد بچہ نہیں ہوا. نکاح ہوا، بچہ نہیں ہوا. خوب دعا یہ وہ کرتی رہی، مانگتی رہی، پرمیشور سے مانگتی رہی. مانگنے کے بعد بچہ پیدا ہوا. گنیش جی دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں وہ تشریف لائے، اور کچھ چیزیں 19-20 ہوئی، ادھر ادھر کا ہوا. لیکن پاروتی کے شوہر نے کسی بات پر جو ہے گنیش جی کی گردن اڑا دی. گنیش جی کی گردن اڑا دی. تو ساری دیوتاؤں کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا، سارے دیوتا آئے. وہ جو گردن شنکر جی نے گردن جو اڑائی تھی، وہ گردن جو ہے مردہ بن کر فضاؤں میں اڑی، فضاؤں میں اڑ گئی. وہ جتنے دیوتا آئے تھے وہ سب اس گردن کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی مشرق میں گیا، کوئی مغرب میں گیا، کوئی جنوب میں گیا، کوئی شمال میں گیا. لیکن کسی بھی دیوتا کو وہ مردہ سر نہیں ملا، مردہ سر نہیں ملا. ایک دیوتا کو ملا تو کیا ملا، ایک ہاتھی سویا ہوا ملا. تو ہاتھی کی گردن اس نے مار دی، اور اس ہاتھی کی سرے کو لا کر جو ہے گنیش کے دھڑ پر وہ نصب کر دیا، جس کی وجہ سے گنیش جی کو زندگی ملی. وہ دن وہ مناتے ہیں. تو یہ مجھے تو کہنا نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد کتنی حقیقت ہوگی اور کہاں تک صحیح ہوگا. تو ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. ہمارا مذہب بالکل صاف ستھرا ہے. ہماری ایک ایک چیز بال کی کھال نکال کر، دودھ میں دھو کر، بلکہ زمزم میں دھو کر، بالکل نکھار کر مجھے اور آپ کو دیا گیا. تو ہمارا اور آپ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی سمبند نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ہم جو دنیا میں آئے ہیں، الحضور نے جو کیا ہے وہ کریں گے، جو کرنے کو کہا ہے وہ کریں گے، جس سے روکا ہے رکیں گے.
قرآن کریم نے یہ بار بار اس کا اعلان کیا ہے، جو حضور دے وہ لو، اور جس سے حضور منع کرے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو حضور دیتے وہ لو، اور جس سے روکے تمہیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تمہاری زندگی کا نظام ہونا چاہیے، یہی تمہیں کرنا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف ستھری زندگی لے کر اور صاف ستھرے ہدایات اور بہترین لائے عمل لے کر، دستور حیات لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور اپنی عمل سے بھی، اپنی جلوت سے، اپنی خلوت سے، اپنی اجتماعی زندگی سے، اپنی انفرادی زندگی سے، اپنی ہدایات سے، اپنے ملفوظات سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو سبق سکھایا کہ تمہیں کیسا رہنا ہے، کر کے دکھلایا اور ہدایات دے کر بتایا کہ تمہیں ہمیں کیسا رہنا ہے۔ الکریم اذا وعد وفا، حضور نے فرمایا کہ شریف آدمی ہو جو وعدہ کرے تو پورا کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے۔ یہ شریف آدمی کی علامت بیان فرمائے، الکریم اذا وعد وفا، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبوت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، ابھی حضور آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سال کے بعد آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے۔ 40 سال کی زندگی تو آپ کی وہ زندگی ہے جو نبوت سے پہلے کی زندگی، لیکن اس زمانے میں بھی آپ کی زندگی بالکل صاف ستھری شفاف تھی، حق والوں کا حق ادا کرتے تھے، حق والوں کا حق ادا کرتے تھے۔ کیسا حق ادا کرتے تھے؟ حضرت حلیمہ کے گھر حضور گئے تو حضرت حلیمہ کا ایک بچہ پہلے سے تھا، حضرت حلیمہ کا پہلے سے ایک بچہ تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ کو مکہ مکرمہ جا کر انہوں نے گود لیا کہ میں اس کی پرورش کروں گی۔ مفسرین نے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کی خدمت میں حضور لگ بھگ 6 سال تک رہے، 6 سال تک رہے حضرت حلیمہ کے پاس۔ اور جب حلیمہ حضور کی خدمت میں آتی تو حضور لپٹ جاتے تھے، میری ماں کہہ کر لپٹ جاتے تھے حضور۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھی یہ بات، بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ حلیمہ جب حضور کی خدمت میں آتی تو حضور لپٹ جایا کرتے تھے، لپٹ جایا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بچپن میں 1 سال 1.5 سال 2 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اپنے عمل سے بچپن سے ہی یہ بتایا انسانوں کو کہ حق والوں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ ایک طرف کا سینہ جو ہے وہ میرے رضائی بھائی عبداللہ کے لیے ہے، حلیمہ کے جو بیٹے ہیں، ان کے خاص بیٹے، ان کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں۔ حلیمہ کا بھی ان کو اس طرف دودھ پلانے کے لیے لے بھی جاتی تھی تو حضور اس طرف منہ نہیں لگاتے تھے، اس طرف منہ نہیں لگاتے تھے، جو سمت آپ کی تھی اسی سے آپ پیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہے اپنی طرز زندگی سے انصاف بتایا اور اپنی طرز زندگی سے وعدے کو پورا کرنے کو بتایا، اور اپنی طرز زندگی سے بتایا کہ کسی کو تکلیف نہ دو، کوئی دوسرا تکلیف بھی دے تو اسے برداشت کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے کچھ معاملہ کیا تھا نبوت سے پہلے، تو آدھا مسئلہ حل کر دیا تھا عبداللہ ابن ابی حمصہ نے اور آدھا رہ گیا تھا، تو کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ کا کام، آپ کا جو معاملہ ہے پورا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمصہ کہتے ہیں میں چلا گیا اور بھول گیا، میں چلا گیا اور وہ حضور سے جو کہہ کر آیا تھا وہ بھول گیا میں۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اور علامہ شبلی نعمانی بھی سیرت النبی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بھول گئے تو 3 دن تک یاد نہیں آیا، یاد ہی نہیں آیا 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد یاد آیا تو پھر اسی جگہ پہنچے،
حضرت عبداللہ اسلام قبول کیا انہوں نے، بعد میں حضور نبی بنائے جانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 3 دن کے بعد یہاں جانے پر میں اسی جگہ پر پہنچا جس جگہ پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، حضور سے وعدہ کیا تھا، تو دیکھا حضور وہیں کھڑے ہیں، حضور وہیں کھڑے ہیں۔ شرمندہ ہوئے عبداللہ، ابھی ہم سب شرمندہ ہوئے، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ 3 دن کے بعد جب عبداللہ ان کے حضور کی خدمت میں اس وعدے کی جگہ پر پہنچے تو حضور نے عبداللہ بن ابی الحمصہ کو کچھ نہیں کہا، اتنا کہا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، ان کو کچھ نہیں، برا بھلا نہیں کہا، اور پھر جو معاملہ تھا وہ مکمل کر دیا۔ حضور نے اس واقعے کے اندر یہ بھی بتایا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، اور کسی کو تکلیف مت دو، اور کوئی تکلیف دے تو اسے نرمی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اسے نبھاؤ۔ روایت سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ سرکار کے پیشانی پہ بل تک نہیں پڑے، بل تک نہیں پڑے، کہ 3 دن تک آدمی کا انتظار کرتے رہے اور کچھ نہ کہے۔ کیا اخلاق ہوں گے، کیا سیرت ہوں گی، کیسی آپ کی تعلیم اور کیسی آپ کی زندگی ہوگی۔ عثمان بن طلحہ نے حضور کو چابی نہیں دی، عثمان بن طلحہ نے حضور نے درخواست کی، وہ تو 2 جہاں کے بادشاہ تھے، آپ ہی کی وجہ سے تو ساری دنیا کو سجایا گیا ہے، آباد کیا گیا، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا۔ یہ تو آپ کی برکت ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات کو اللہ نے سجایا اور بسایا۔ اور وہ ہستی خانہ کعبہ کی چابی مانگنے کے لیے عثمان بن طلحہ کے پاس پہنچی کہ میں 2 رکعت میں ہجرت کر کے جانا چاہ رہا ہوں، آخر میں 2 رکعت نماز پڑھوں، ذرا چابی دے دو، کھول کر اندر جا کر نماز پڑھوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے بے رخی سے اور پتہ نہیں کیسے کس انداز میں حضور کو جواب دیا اور واپس کر دیا۔ لیکن ایک دن وہ آیا، فتح مکہ کا وہ دن، کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ شاہانہ انداز سے مکہ کو فتح کرتے ہوئے سر جھکائے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور عثمان بن طلحہ کو طلب کیا اور چابی مانگی، چابی لی، اور حضرت اسامہ اور حضرت بلال ساتھ تھے، اور حضور خانہ کعبہ میں اندر چلے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وہ تو عثمان بن طلحہ تو کہتے تھے کہ اب تو ہماری خیریت نہیں، اب تو ہماری خیریت نہیں، چابی تو ملنے نہ ملنے کا سوال ہی نہیں، خیریت نہیں، جان بخشی ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں۔ وہ تو عثمان بن طلحہ کیا، جتنے مکے کے اندر رہنے والے تھے سب کے جان کا خطرہ تھا، سب کی اپنی اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اتنا دکھ پہنچایا تھا، اتنا دکھ پہنچایا تھا، اتنا ستایا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو وہاں چلا جائے اسے بھی امن، جو وہاں چاہے اسے امن، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اسے امن، سب کو امن دیا، بجز چند گنتی کے چند لوگ جنہوں نے بہت ہی زیادہ حضور کو دکھ پہنچایا تھا اور اسلام کو مٹانے کی ناپاک حرکتیں جنہوں نے کی تھی، گنتی کے چند لوگوں کو مستثنی کر کے سرکار نے سب کو جان بخشی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضور نے اپنی زندگی سے یہ ساری چیزیں امت کو بتایا، اور یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، آپ کے طریقے حیات کو، اور آپ کے وہ طریقے جس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہے سیرت اور ایک ہے سنت۔ سیرت تو یہ ہے کہ ہم وہ حرکت و ناقص کی بات ہی نہیں کہ سیرت کیا ہے حضور کی سیرت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں نہ سونا نہ چاندی، آپ کی سیرت ہے یہ، آپ کے گھر نہ سونا نہ چاندی، یہ آپ کی سیرت ہے۔ اور آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ تو کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ آپ کی سیرت ہے۔ ہم اور آپ چولہا 3-3 مہینے نہ چلا کر رہ سکتے ہیں؟ آپ معلوم کیجئے غزہ کے حالات کو، 2 سال ہو گئے، کہاں کا چولہا،
اور کہاں کی دوا، کہاں کی چھت اور کہاں کے بیمار، ساری دنیا بے حس ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ہم بار بار سنتے سناتے ہیں کہ سرکار کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 3 چاند نظر آتے تو چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور آپ کی امتیوں کا حال یہ ہے کہ 2 سال مکمل ہو گئے، نہ روٹی کا پتہ ہے اور نہ پانی کا پتہ ہے، نہ دوا کا پتہ ہے، نہ گھر ہے نہ کپڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس وقت سب سے زیادہ حضور کی توجہ کس کی طرف ہوں گی؟ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم سب کی طرف سے دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہیں، مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا رہے ہیں۔ اور مکمل 2 سال ہو گئے، صورتحال جیسی ہے آپ سے، لیکن ان کے ثابت قدمی اور ان کے ایمان کی مضبوطی کو داد دینی ہوگی۔ انہوں نے وہاں رہتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی دی، حیات دی انہوں نے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو حضور کے سامنے ان کے بھی حالات ہوں گے، ہمارے بھی حالات ہوں گے۔ ہم آپ کی پیدائش کے موقع پر وہ سب کام کریں، اور وہ لوگ جو ہیں روٹی کے لیے ترس رہے ہوں، وہ لوگ جو ہیں اپنے پانی کے گھوٹ کے لیے ترس رہے ہوں، وہ لوگ جو ہیں اپنی گرمی سے بچنے کے لیے ایک چھت کا انتظار کر رہے ہوں، وہ لوگ جو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کپڑے کو ترس رہے ہوں، اور دن رات 24 گھنٹے بیت المقدس کی آزادی کے لیے دشمنان اسلام سے سر پیکار ہو، حرف شکایت کے طور پر ایک بھی لفظ ان کے اوپر نہ آتا ہو، ہمیشہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہتے ہوں۔ کیا ہمارے اس حالت کو دیکھیں گے کہ ہم تو اچھے پکوان پکا کر کھا رہے ہیں آج، اور وہ لوگ تو ان حالات سے دوچار ہو رہے ہیں؟ تو بتاؤ حضور ہمارے اس صورتحال سے ہم سے خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ کھاؤ، اللہ خوب کھلائے آپ کو، اچھا کھلائے، ہمیشہ کھاتے رہیں، کھاتے اس دنیا سے رخصت ہوں اور وہاں جا کر بھی کھائیں، لیکن کم سے کم ہمارے دل پر اس کا احساس تو ہونا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کہاں تک کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس پر بھی تو میری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے، اس پر بھی میری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ کم سے کم کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم ان کو یاد تو کرنا چاہیے، اگر موقع ملے تو اس کے لیے انتظام کی کوئی تیاری ابھی سے ہمارے تمہارے سامنے ہونی چاہیے، ہمارے تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ الحمدللہ لوگ جانے والے جا رہے ہیں، وہ جانے والے جا رہے ہیں، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود جا رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، لیکن دنیا منتظر ہے کہ وہ جا کر پہنچا کر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے نہیں معلوم، لیکن جانے والے ہمت کر کے جا رہے ہیں، ہمت کر کے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہمت کر کے نہ جا رہے ہوں، کم سے کم اللہ موقع دے، کوئی راستہ نکالے تو ابھی سے کچھ ہمارے پاس، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری صلاحیتیں اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے پہ، چمکنے اور گلیوں کو اور بازاروں کو چمکانے پر ہماری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، ہمارا مال لگ رہا ہے۔ ہمیں تو اس موقع پر ان لوگوں کو یاد کر کے اس کے لیے کچھ ہم اپنا نظام اور پروگرام بنا کر کچھ کام کرنے کی ضرورت تھی، چہ جائے کہ ہم اور ان لوگوں کی طرح سے ہم بھی کیا کہتے ہیں دن منانے میں ایسے مشغول اور مصروف ہو گئے کہ ہمیں اپنا دین اور اپنی تعلیمات تک یاد نہ رہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل دستور حیات لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، مکمل دستور حیات لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ کس کو کیسا زندگی گزارنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، عدل و انصاف کا کیسا پیمانہ قائم کرنا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، ہمیں آپ کو سکھایا۔ کل بھی ہم نے تفسیر میں ایک روایت پیش کی تھی کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے مدینہ طیبہ میں اس نے چوری کی، بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، تو قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ بڑی حسب و نسب اس کا بڑا اونچا ہے، اس کی تو بدنامی ہوگی، اس کی بدنامی کے خاندان والوں کی بدنامی ہوگی۔
تو سب نے یہ سوچا کہ حضرت اسامہ کو حضور سے بڑا گہرا تعلق تھا. حضرت اسامہ تو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے, بہت محبت تھی حضرت اسامہ کو. سفر میں بھی حضور کے پیچھے حضرت اسامہ رہتے تھے. خانہ کعبہ میں جب حضور پہنچ رہے تھے تو حضرت اسامہ اور حضرت بلال تھے. حضرت اسامہ اور حضرت بلال تھے. تو حضرت اسامہ سے حضور کو بڑا گہرا تعلق تھا اور اسامہ کو حضور سے بڑا تعلق تھا. تو قریش مکہ نے سوچا کہ اسامہ جا کر حضور کو کچھ بات کہیں تو ممکن ہے کہ ہماری بات سن. حضرت اسامہ کو سمجھا بجھا کر اور یہ پٹی پڑھا کر حضور کی خدمت میں حضرت اسامہ کو بھیجا, اور حضرت اسامہ حضور کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ, اس میں قریش نے, سرداران قریش نے یہ بات کہی ہے کہ عزت کا سوال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اس کو رفع دفع کر دو. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی کہ کوئی آئرہ گہرا نتو خیرہ ہوتا تھا, وہ اس سے کوئی جرم صادر ہوتا تھا, کسی بے کس اور بے بس سے جرم صادر ہوتا تھا تو اس پر سزاؤں کو مرتب کیا جاتا تھا. اور کوئی حسب و نسب والا ہوتا, کوئی صاحب عہدہ اور منصب والا ہوتا, کوئی عزت والا ہوتا تو ان کے اوپر حدوں کو جاری نہیں کیا جاتا تھا, معاملے کو دفع کیا جاتا. اسی لیے تو پچھلی قومیں ساری تباہ و برباد ہوئی. کان کھول کے سن لو, اگر یہ اس موقع پر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ میں ہاتھ کاٹتا, اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا. عدل و انصاف کا ایسا ترازو اور ایسا پیمانہ قائم کر کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتایا, نہ اپنوں کو دیکھنا ہے نہ پرائے کو دیکھنا ہے. قرآن کریم نے کہا دشمنوں کی دشمنی میں تم حد سے آگے نہیں بڑھنا, دشمن کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا جتنا انہوں نے کیا اتنا, اس سے زیادہ بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. کسی نے تمہیں ایک تماچا مارا ہے تو تم ایک تماچا مار سکتے ہو, اگر تمہارا دشمن ہے تو تم اس سے 2 تماچے مارو گے تو تمہاری طرف سے اس پر ظلم ہے, اس پر زیادتی ہے. یہ قرآن کریم نے فرمایا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور تمہیں ہدایات دی. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس وقت عالم اسلام کے بسنے والے مسلمان کس حالات سے دوچار ہو رہے ہیں, اس وقت میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ عید ہو, بقرعید ہو یا کوئی سی بھی عید ہو, مجھے اور آپ کو کیسے منانا چاہیے؟ اس وقت میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس وقت ہمارے جان کی, مال کے حقدار کون ہیں؟ ہماری صلاحیتیں کہاں لگنی چاہیے؟ ہمارا ہدف اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت میرے اور آپ کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم بھی اوروں کی طرح سے اپنے دن منانے میں اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جانوں اور مالوں کو لگائیں. تو میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, ہم سے زیادہ بڑا مجرم کوئی نہیں. وہ تو بیچارے, ان کو تو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو نادان ہیں, وہ تو غافل ہیں, وہ بے خبر ہیں, بے فکر ہیں, وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں. لیکن میں اور آپ تو ایسے نہیں ہیں. ہم اور آپ تو بار بار یہ سنتے اور سناتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں انیک جگہ کہا کہ جب دنیا سے جانے والے جائیں گے تو کہیں گے کہ وہ ایک دن کی زندگی تھی. بعض آیتوں میں فرمایا کہ وہ تو ایک صبح ایک شام کی زندگی تھی. اور بعض علماء نے بات بیان فرمائی کہ قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی 2 منٹ کی زندگی ہے. یہ تو زندگی کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ایک زندگی ہے اور حقیقی زندگی ہے, ایک حقیقی زندگی ہے, اور حقیقی زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے, موت کے بعد شروع ہونے والی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے اعمال سے, اپنی نجی زندگی سے, انفرادی زندگی سے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو سمجھایا اور اخیر میں جب دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تھے, آپ کی زبان پر تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں, نمازوں کا اہتمام کرو. نماز سے بے فکری مناسب نہیں ہے, نماز سے بے خبری اچھی چیز نہیں ہے, نماز سے لاپرواہی اچھی چیز نہیں. ساری زندگی آپ نے سارے کام بتائے اور اخیر میں آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے.
اور آپ کی زبان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ جس سے صاف صاف آپ کہہ سکے. آپ کی زبان آپ کے ہونٹوں کو حرکت کرتا ہوا دیکھ کر، آپ کی زبان کو حرکت کرتا ہوا دیکھ کر صحابہ نے اپنے کانوں کو حضور کے قریب کیا تو یہ آواز سنائی دی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں، میرے ماننے والوں، نماز کا اہتمام خوب اچھی طرح سے کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. غلاموں کے ساتھ غلام والا معاملہ نہیں کرنا. حضرت اسامہ بھی غلام تھے، حضرت بلال بھی حضور کے غلام تھے، لیکن حضرت بلال آگے ہیں اور حضور پیچھے ہیں. جنت میں حضور پہنچے تو سنا کہ حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ کو آپ نے محسوس کیا تھا. تو حضرت بلال کہاں تھے؟ حضرت بلال آگے تھے اور حضور پیچھے تھے. حضور نے اپنے غلاموں کو آگے کیا، غلاموں کو غلام نہیں رکھا. جتنے محدثین اور فقہاء آپ ان کی زندگیاں کو اٹھا کر دیکھیں، اسلام نے، مذہب اسلام نے ان چھوٹے لوگوں کو آگے بڑھایا اور ان کو بڑا اپنا بنایا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اور آخری آپ کی وصیت یہ ہے کہ میرے ماننے والے نمازوں کا اہتمام کریں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھلا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ماتحت ہیں، یہ ہمارے بندے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہمارے احسان ہیں، ان کے اوپر ہمارے انعامات ہیں، ان کو ہم جیسے چاہیں استعمال کریں. نہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں، بلکہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بتائی کہ تمہارے ملازم کو بھی اگر تم نے ایسا کام دیا ہے کہ جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے تو تمہیں ہدایت دی گئی کہ اس کے کام میں تم ہاتھ بٹھاؤ، اس کے کام میں تم ہاتھ بٹھاؤ. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، مجھے اور آپ کو آپ کی زندگی سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً کھانے پینے میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن فضول خرچیاں ادھر ادھر کرنے کے بجائے اپنے مال کی حفاظت کرو اور مال کو اس جگہ لگاؤ جس جگہ اس وقت لگانا چاہیے. اپنے وقت کو اس جگہ لگاؤ جس جگہ اس وقت ہمیں اور آپ کو لگانا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز اس وقت وہ جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کی باطل طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے. تو اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے عملی طور پر بھی اپنے آپ کو نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میں ایک اسلام کا نمائندہ بنوں اور نمائندہ بن کر دنیا کے انسانوں کو بتاؤں کہ میں مسلمان ہوں. اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ہماری زندگی جو ہے وہ پوری سراپا زندگی دعوت بنے، سراپا زندگی ہماری دعوت بنے. اس کی مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نظریں جو ہیں اس وقت خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام پر بھی ہو اور مسلمانوں کی بدحالی پر بھی ہو. اور اس بدحالی کے وجوہات کیا ہیں، اور وہ وجوہات آپ تلاش کریں گے تو کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہر آدمی مطلب پرست، اغراض پرست، خواہش پرست، ہوا پرست، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا متمنی ہو گیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہ نقشہ بنا ہوا ہے. ہمیں اور آپ کو کفایت شاری کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ، بڑے بڑے عزائم اور حوصلوں کے ساتھ، اپنی طاقت اور قوت کو ایمانی طاقت اور عبادت والی قوت کے ساتھ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں دو حضرات تشریف لائیں. ایک تو یہ کنڈی کے مسجد کے چندے کے سلسلے میں ہمیں حضرات آئے ہیں. آپ نمازوں سے فراغت کے بعد زیادہ سے زیادہ اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں.